خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ خواب میں اگر کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے یا کسی اور کو ذبح کر رہا ہے، اس کی دو کیفیتیں ہوگی۔ ایک تو ہے کہ ذبح کر رہا ہے اور ذبح ہونے کے بعد اس کا خون بھی نظر آ رہا ہو، وہ واقعتاً ذبح ہو جائے اور خون بھی نظر آ جائے، تو یہاں پر حق تلفی کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر حق تلفی کی طرف اشارہ ہے۔ وہ اپنے بیٹے کا جو حق ہے اس کی تربیت کا حق ہے، جیسے آج ہم نے سنا کہ بچوں کی تربیت ہے، بچوں کی پڑھائی کا سلسلہ ہے، بچوں کو یعنی ان کو گائیڈ لائن دینے کا، ان کو آگے ڈائریکشن دینے کے، یہ سارے حقوق اللہ تعالیٰ نے والدین کے ذمہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی اپنے بیٹے کو خواب کے اندر ذبح کرے اور خون بھی اس کا نکل رہا ہو، تو یہاں پر وہ اپنے بیٹے کو اس کا حق نہیں دے رہا۔ تربیت کا حق ہو سکتا ہے یا دیگر جو حقوق اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر واجب کیے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس کا ذبح تو کر رہا ہے اپنے بیٹے کو، لیکن خون نہیں نکل رہا، ذبح ہوا بھی نہیں ہے، لیکن دیکھا اس نے کہ چھری پھیر رہا ہے، لیکن ذبح ہوا نہیں ہے، تو یہاں پر حق تلفی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بیٹے کی فرما برداری کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بیٹا بہت ہی نیک اور فرما بردار ہوگا اور کل کو یہ نام کمائے گا، اپنے والدین کی بھی عزت کا ذریعہ ہوگا اور معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنے گا۔ اچھا، یہ دو پہلو ہیں اس کے۔ اب آپ پریشان نہیں ہوئے کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ میں سوچ رہا تھا وہی کہ بہرحال ابھی ہم نے مہینے ڈیڑھ مہینے بعد انشاءاللہ قربانیاں کرنی ہیں، ہاں جی، اور یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ کس باپ بیٹے کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو وہاں پر کیا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا تھا اپنے بیٹے کو کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بیٹا یہ تو میرا خواب ہے، اب آپ بتائیں کہ آپ میرے خواب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میرا خواب کوئی آپ کو ٹھیک لگتا ہے؟ آج کل کا بیٹا ہوتا کہتا ہے بابا جی سٹھا گئے ہو، 60 سال سے عمر آپ کی بڑی ہو گئی ہے، یہ عجیب عجیب خواب ہے۔ لیکن وہ بیٹا بھی حضرت اسماعیل تھے، باپ حضرت ابراہیم تھے، تو بیٹا کہنے لگا کہ یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گزریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں تیار ہو گئے، بیٹے کو لٹا دیا، تو اب ذبح کیا، انہوں نے ذبح کیا، لیکن چھری نے اپنا کام نہیں کیا، چھری نے اپنا کام نہیں کیا۔ تو یہاں پر اگر ذبح کیا جائے لیکن وہاں پر خون وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے کتنے فرما بردار نکلے۔ تو اس طرح سے اگر خواب کے اندر کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرے لیکن وہ ذبح ہو نہیں اور اس کا خون نہیں نکلے، تو یہ بیٹا انشاءاللہ فرما بردار بھی ہوگا، کل کو باپ کی نیک نامی کا بھی ذریعہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرما بردار ہوگا۔ جزمانی صاحب، یہ تو ساری بات اسی سے لنک ہو گئی، جیسے آپ نے کہا فرما برداری کے حوالے سے، تو ساری بات ہمیں یاد آ جاتی ہے۔ بالکل۔ بصورت دیگر اگر خون نکل آیا تو پھر حق تلفی کی طرف اشارہ ہے، تو پھر انہیں اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں وہ اپنے بیٹے کا حق غصب کر رہا ہے، کہاں وہ اپنے بیٹے کو اس کے حقوق جو ہے وہ نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے۔